نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، میری مائیں، بہنیں، عزیز بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد تعالیٰ آپ اس وقت خلاصہ قرآن 2024 دیکھ رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو سنائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق کی دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اپنے پیارے حبیب رسول حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے آباء اجداد، بزرگ، احباب، دوست، رشتہ دار، تعلق دار، جتنے بھی مومنین مومنات دنیا فانی سے فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان پیاروں میں شامل فرمائے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کی اور آپ سبحانہ و تعالی کے پیارے رسول حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان پیاروں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، لاسٹ کے ایپیسوڈ میں ہم نے 22ویں پارے پر کلام کیا تھا۔ اس میں بطور خاص جو ہے خواتین کے حوالے سے بہت مفید جو ہدایات دی گئی ہیں، پردہ کا حکم، نکاح وغیرہ کا حکم، اس کے علاوہ مسلمانوں کے 3 گروہ کا ذکر کیا گیا تھا۔ ایک وہ جن کے زیادہ گناہ ہوں گے، ایک وہ گروپ ہوگا جس کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی، ایک وہ گروہ ہوگا جس کے نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ کم ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیکیاں زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھائیاں گناہ زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا جو پارہ ہے یہ 23واں پارہ ہے۔ ناظرین محترم، اس پارہ مبارکہ میں جو سورہ یاسین ہے اس کا بقیہ حصہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے رات کو بھی بیان کیا تھا کہ سورہ یاسین جو ہے یہ مکیہ سورہ ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اور آگے سورہ زمر کا جو ہے ابتدائی حصہ اس پارہ مبارکہ میں آتا ہے۔ اس پارہ مبارکہ کا جو آغاز ہے، یہ لاسٹ جو 22واں پارہ ہے اس سے یہ مضمون چلا آ رہا ہے۔ جب اللہ کے 3 پیغمبر، پہلے 2 بھیجے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایک بستی میں 2 پیغمبر بھیجے، انطاکیہ نام بستی کا بزرگوں نے اپنی تفاسیر کی کتب میں لکھا ہے۔ تو 2 جو پیغمبر بھیجے تو ان لوگوں نے انکار کیا، جھٹلایا۔ ان کی مدد کے لیے، ان کی تعاون کے لیے، سپورٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر بھیجے، ان لوگوں نے جھٹلایا۔ اور اسی اثناء میں ان کے قوم کے ایک آدمی نے، جیسے کہ رات کو ہم نے بیان کیا تھا، اور شہر کے کنارے سے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، وہ دور سے دوڑتا ہوا آیا، جس کا نام بزرگوں نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ حبیب بن نجار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام اس طرح لکھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اللہ نوز بیسٹ۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ لوگ آپ سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، کچھ عوض نہیں مانگتے، یہ اللہ کی طرف تجھے دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کو مانو، تم ان کی کیوں باتوں کو جھٹلاتے ہو اور ان کو جو ہے ذلیل کرتے ہو، تشدد کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے، ان بدبختوں نے ان کی مخالفت کی، اس اپنے جو قوم کا آدمی تھا اس کی مخالفت حبیب نجار کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں اس بات کی، یعنی اس ذات کی عبادت میں کیوں نہ کروں جو خالق کائنات ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا فرمایا، جس نے آپ سب کو پیدا فرمایا، اور ہم سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، تو میں اس کو کیوں چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناؤں؟ لہٰذا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ جو پیغمبر ہیں یہ سچے ہیں۔ تو جب اس طرح انہوں نے کہا تو پھر کافروں نے اس اللہ کے پیارے بندے کو، مومن کو جو ہے شہید کر دیا۔ اور تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فرمایا قال یا لیت قومی یعلمون، اور جب اس نے کہا اے کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا مقام عطا فرمایا تو اس نے
وہاں فرمایا کاش جو ہے میری قوم کو یہ سمجھ آ جاتی کہ یہ ان کا مقام ہوتا، یہ ہے مقام اس صداقت کو، اس سچ کو ماننے کا۔ تو ناظرین محترم، یہ بہت اعزاز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پیارے جو مومن کی جو مثال ہے یہاں بیان فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہماری زندگی میں اس کے لیے کیا سبق ہے جو براہ راست ہے، وہ یہ کہ جب آپ کے سامنے سچ آ جائے تو سچ کی خاطر آپ جو ہے کمپرومائز کسی چیز کو نہ کریں۔ یہ تو جان اس کی لے لی ہے نا ان بدبختوں نے، کفار نے۔ اگر جان کی سچویشن نہ بھی ہو تب بھی اگر کسی معاملے میں آپ سچ کا ساتھ دیں گے تو پھر یہ ہے کہ خواہ اس کے بدلے میں آپ کو ناراضگی نہ سہنی پڑے لوگوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، لیکن آپ وہ برداشت کر لیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر جو ہے کہ قانون پر آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور نہ ہم کو کرنی چاہیے۔ تو اس کے بعد ناظرین محترم، دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک لحاظ سے ایک افسوس کا اظہار کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اپنی شان ہے اس شان کے تحت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان بندوں پر افسوس، ان کے پاس کوئی رسول نہ آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی جو بھی نبی آیا اس کی ان لوگوں نے، بدبختوں نے اس کا مذاق اڑایا، اس کو جھٹلایا، جو بھی نبی آیا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بنی آدم سے کہہ رہے ہیں اے بندو، تم افسوس ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے ہو، یعنی کہ تسلسل چلا آ رہا ہے، ایک نبی کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اسی طرح جو اتنے بھی انبیاء میرے پیارے آئے ہیں ان میں سے ان کو آپ لوگوں نے جھٹلایا ہے۔ یہاں ناظرین محترم، سامعین محترم، ایک نقطہ جو ہے وہ توجہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبیوں رسولوں پر ساری جو ہے بنی آدم جو ہے انہوں نے جھٹلایا نہیں، کچھ مومن بھی رہے، اور ہر دور میں ہر نبی پر خاص تعداد میں ایک ہو دو جتنے وہ اس کا کوانٹی نہیں، ہم اس کوانٹٹی کا ہم بات نہیں کرتے۔ اللہ کے پیارے رسولوں نبیوں کو عزت کرنے والے، ان پر ایمان لانے والے بھی تھے، رہے ہیں، اور برے بھی۔ میجارٹی لوگ جس طرح بھی ہم قوموں کا واقع پڑھتے ہیں قرآن مجید میں تو لوگ جو ہے وہ مخالفت کرتے رہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا ہے، اور نہ صرف مخالفت کرتے رہے، انہوں نے انبیاء کی جانوں کے پیچھے پڑے رہے، اور انہوں نے یعنی کہ زمین میں فساد برپا کیا، زمین پر ظلم کیا، اور تکبر کی بنا پر جو مظلوم ہے اس پر زیادتیاں کی۔ یہ ساری وجوہات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے معجزات کو مانگ کر پھر اس کی نافرمانی کی، اس کے بدلے میں ان کو تباہ کر دیا گیا اس زمین سے۔ تو یہ دوسرا۔ تیسرا، اسی سورہ مبارکہ میں ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں یہاں یہ فرمایا ہے، جو توحید باری تعالیٰ یعنی اللہ کی جو قدرت ہے اس کی نشانیاں بیان فرمائی۔ یہاں فرمایا کہ سورج کیا مجال کہ وہ اپنا یعنی کہ اپنی جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پہ چلا جائے، چاند، سورج، اور یہ ہمارے حکم کے تحت چلتے ہیں۔ فرمایا کہ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے آباء اجداد کو بڑی کشتی نوح میں سوار کر کے بچا لیا تھا۔ یہاں بھی جو قوم کا ذکر ہے، جن لوگوں نے، جو قوم عاد تھی، جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جن کے ان کے آباء اجداد جو ایمان لا چکے تھے وہ بچے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں ذکر کیا، یہ بھی نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان نشانیوں میں سے بہت سی نشانیاں ہیں جس میں جو رات کا سسٹم ہے، دن کا سسٹم ہے، سورج کا ہے، جیسا کہ میں نے کہا چاند کا، یہ سارا نظام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا مظہر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا جو ہے یہ قدرتوں کی نشانیاں ہیں اور وضاحتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے کشتیاں، جہاز، سمندر میں چلتے، یہ ساری جو ٹریول کرنے کے جو مینز ہیں، یہ بھی ہماری جو طرف سے نعمت ہیں، یہ ہماری نشانی ہیں۔ پھر فرمایا کہ جانوروں میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر آپ سواری بھی کرتے ہیں۔ اس طرح کی یہاں سبحانہ و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے بنائے ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کیا ہے کہ جب سور جو ہے وہ پھینکا جائے گا تو پھر یعنی کہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا وہ اے مجرمو تم آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ اب اس دنیا میں تو کوئی نہیں پرکھ سکتا، کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا،
دوسرا جب دیکھنے والا اس کو کیا پتہ ہے متقی کون ہے اور ریاکار کون ہے. لیکن قیامت کے دن یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے مجرمو ایھا المجرمون، اب لوگ آج تم جو ہے نیکوکاروں سے الہاد ہو جاؤ اور آگے ان سے جو حساب کیا جائے اس کا ذکر ہے. فرمایا کہ یہ وہی دوزخ ہے جب ان جو گناہ گار ہیں جو لوگوں نے جھٹلایا ہے، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اس دنیا میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرمایا ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا تو پھر ان سے کہا جائے گا یہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، تم لوگوں نے انکار کیا اور آج تم اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ. اور کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم اس کا انکار کرتے تھے، توحید باری تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، میرے پیارے رسولوں کو تم نے جھٹلایا، میرے نبیوں کو تو تم نے اذیتیں دیں، میرے نبیوں کو تم نے تکلیفیں دیں، میرے نبیوں کو تم نے شہید کیا. یہ ساری جو ہے مضمون قیامت کے حوالے سے یہاں اس میں آتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت متقابل کیا یہاں اس کلام پاک میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل جنت ہیں وہ اپنی عیشائشوں میں مطلب ہے وہ ہوں گے، وہ انجوائے کر رہے ہوں گے، اور جو بدکار ہیں ان کو اپنے کا دینا کا پڑے گا. ان کے منہ پر جو ہے وہ مور لگائی جائے گی، آپ ان کے منہ نہیں بول سکیں گے، ان کے ہاتھ نہیں کچھ کر سکیں، کوئی چیز نہیں ان کی جو ہے ان کے حق میں بول سکے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج تمہارا جو کچھ تم نہیں بول سکتے ہو، نہ تمہارے اپنے جسم کے جو باڈی کے پارٹس ہیں وہ تمہارے خلاف جو ہے گواہی دیں گے، اور دوسرے جو مومنین ہیں ان کے جو مقام ہے، عظمت ہے، اس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد ناظرین محترم سورہ صافات ہے، اس میں دو بنیادی باتیں جو ہم نے یہاں درس میں نقل کی ہیں. ایک یہ ہے کہ جو جہنمی لوگ ہوں گے نا، جو ہیل فائر میں لوگ ہوں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو لان تان اور جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کو بلیم کرتے نظر آئیں گے. اس کے بعد برعکس جو دوسرے جنتی لوگ ہیں وہ ایک خوشگوار ماحول میں آپس میں مکالمہ کر رہے ہوں گے. اور جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے، جیسا کہ ہم سورہ یاسین میں ایک نقطہ میں نے بیان کرنا تھا، اس کی وضاحت یہ، جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ اپنی شان کے لا کے ان کو سلام جو ہے دیا جائے گا. سلام قولا من رب رحیم، ان کو یہ کہا جائے گا کہ تم پر سلام ہو، یہ رب رحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا ان پر. آگے پھر باتیں سورہ صافات کا دوسرا جو پوائنٹ میں نے بیان کیا وہ جنتی لوگوں کا آپس میں خوشگوار ماحول میں مکالمہ کرنا، اور دوسری بات یہ کہ انبیاء کرام کے جو قصے ہیں ان پر قصے بیان کیے گئے ہیں، ان کے احوال بیان کیے گئے، ان کی قوموں کے ساتھ کیا جو اس کا ذکر مختصراً یہاں آتا ہے، جس میں بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خواب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو جو شہید جو قربان کرنے کا وہ جو سلسلہ سارا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا یہاں تذکرہ اس پر آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھی فرمایا ہے. اور اس کے بعد ناظرین محترم حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس میں بیان کیا گیا کہ ان کو شام میں ایک قوم کی طرف بھیجا جو جہاں بال نامی بت کی عبادت کیا کرتے تھے. تو اس کے بعد حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے ان کا واقعہ یہاں آتا ہے کہ ان کو کس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور کس طرح جو کشتی سے ان کو پھینکا گیا. اور پھر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر ہے. تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا مچھلی کے پیٹ میں سے باہر نکلنا اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا استغفار کرنا، یہ ساری جو ہے یہاں باتیں بیان کی گئی ہیں. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہاں ان کی دعا کا یہاں یہ ان کا بیان ہے. پھر یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے عبادت کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی کرنی چاہیے. اور اس طرح حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مچھلی کے پیٹ زندہ نکالا گیا، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی شان جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے، کہ حد نہیں کر سکتے. وہی اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی اللہ ہمیں مارے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا، وہی اللہ جس نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا اور باہر نکالا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے، آخرت پر ایمان، موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان کی جو مزید
اللہ یقین کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ناظرین محترم سورہ صاد شریف آتی ہے، یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں بنیادی اس کے ابتدائی حصہ میں توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، اور بطور خاص آپ علیہ السلام کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو ہے جو آپ کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اپنے حسب معمول اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے یہاں بیان فرمایا کہ بڑے شکر گزار تھے اور توبہ کرنے والے تھے، اور یہ بطور تسلی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی حوصلہ افزائی، آپ علیہ السلام کو مزید انکرج کرنے کے سلسلے میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اور ناظرین محترم، جہاں تک قرآن مجید کا ہم جب بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہاں بیان فرمایا، قرآن مجید جو ہمارے لیے ہدایت، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی وساطت سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے یہاں کے مصیبت میں آپ جو پریشانی میں آپ گھبرائیں نہیں، اور اللہ کا شکر کرتے رہیں، آپ جو اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں، جو بھی نیک کام کرے، نیک کام کرنے میں، اچھے کام کرنے میں مخالفتیں بھی آتی ہیں اور اذیتیں بھی لوگ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں سبق دیا ہے کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول، میرے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میں تسلی دی تھی، اے بنی آدم، اے ایمان والو جو میرے راستے پر چل رہے، تم بھی اپنے پیارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہو، تم بھی شکر کرتے رہنا۔ میرے پیارے داؤد علیہ السلام نے شکر کی، میرے پیارے سلیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا، ان کا مثال یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد مصیبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو بتا دو کہ یہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ہے، اس سے سبق سیکھو۔ کتنے وہ بیمار تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا جو شکر ہے، ان کا جو انداز شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا تاکہ ایمان والے اسے سبق سیکھیں، اسے نصیحت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کا سب شکر ادا کرتے رہیں اور توبہ کریں۔ اللہ کے پیارے نبی ہیں، لیکن یہاں توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگتے رہنا، استغفار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرمایا کہ تم ہماری استغفار وہ ڈیفرنٹ لیول کی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی استغفار کا جو یہاں بیان ہوا ہے، اس کا ایک ڈیفرنٹ معیار، اللہ کے پیاروں کا جو استغفار ہے وہ اللہ کے قرب کی وادیوں میں جانا ہے، اللہ کے قرب کی وادیوں میں ان کا استغفار، یعنی اللہ کی رحمت کی جو ہے نا دعائیں ہوتی ہیں۔ ہمارا استغفار، ہماری توبہ جو ہے، ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے باز آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے گناہوں کا ہم نے آج سے یہ گناہ نہیں کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ مجھے معاف فرما دیں۔ ہماری توبہ جو ہے وہ انبیاء کی توبہ سے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ جو اس طرح غلط فہمی پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی ہم بھی طرح تھے تو وہ بھی دعائیں، یعنی وہ بھی توبہ کرتے تھے، معاذ اللہ کے پیارے نبیوں کی وہ معصوم ہیں، ان کی دعاؤں کا، ان کی استغفار کا اور ہماری استغفار کا برابر آپ نہیں کر سکتے۔ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو نسیان ہیں، ہم تو بھول جانے والے ہیں۔ تو یہاں اس سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ انبیاء کی مقام اور عظمت کو اور عزت کو، احترام کو ذہن میں رکھ کر جو ہے اس طرح کی گفتگو کریں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ناظرین محترم ہمیں یہ نصیحت عطا فرمائی ہے کہ میرے پیارے ایوب علیہ السلام کے صبر سے سبق سیکھو، اور ہر معاملات میں، مشکل میں، پریشانی میں، بیماری میں، اس کے علاوہ اپنی فیملی لائف میں کوئی بھی نقصان ہو تو آپ صبر کیا کرو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بے سمجھا تمہارے لیے جو تم دعا کر رہی ہو، جو کر رہے ہو بہتر ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا۔ اگر یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ بعض اوقات ہم ناظرین محترم دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دعا ہم کر رہے ہیں شاید وہ ہمارے حق میں لانگ ٹرم کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے، اپنی ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والی وہ پاک ذات ہے۔ کیوں؟ اس پاک ذات نے ہمیں فرام نتھنگ ٹو سم تھنگ ہم کو بنایا، ہم تو ہمارا کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کس پروسیس سے، ایک میل فیمیل کے مکسچر سے اس طرح انسان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، پھر وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، پھر اس کی کیا حالت ہوتی ہے، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے، پھر اس کے کرتے کرتے انسان جو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری قدرت کا
کا اظہار ہے، تم اس پہ سبق سیکھو۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر وقت جو ہے معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں سے کی معافی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ اپنے پیارے نبیوں رسولوں کی جو ادب احترام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہوگا۔ قرآن مجید جو ہے وہ آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آمین۔ اس کے بعد ناظرین محترم آگے صورت آتی ہے سورہ زمر شریف، یہ بھی مکیہ سورہ ہے۔ اس کے ابتدائی حصے میں دو چیزیں جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک قرآن مجید کی عظمت، فرمایا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، تو آپ اللہ کی عبادت اس کے لیے طاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کریں۔ یعنی قرآن مجید کا نزول ہونا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں شرک کی بھی نفی ہوتی ہے کہ ہم عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کر سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا عبادت کے لائق شریک یعنی شریک نہیں ہے، کوئی لائق نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ سے وہ بڑی عظمت والا اللہ ہے، تعالیٰ ہے، جس نے جو خالق کائنات ہے، جس نے یہ پاک کلام قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور قرآن مجید کا جو مقصد ہے، قرآن مجید کی جو نصیحت ہے ناظرین محترم، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے انسان مرتضیٰ بن جائے، انسان اللہ کی رضا پر خوش رہنے والا انسان بن جائے۔ قرآن مجید بار بار انسان کو یہ نصیحت دے رہا ہے کہ اے بندو، تم اپنے آپ پر غور کرو، اپنے کردار پر غور کرو، اپنے اندر کے انسان سے خطاب کرو، ٹوک ٹو اندر کے انسان سے ٹوک کرو، گفتگو کرو، اور اس کو یعنی کہ تبدیل ہونے کی کوشش کرو، اور میری نشانیوں پر غور کرو، میری نعمتوں پر غور کرو۔ جب تم میری نعمتوں پر غور کرو گے تجھے میں ہی نظر آؤں گا، جب میں تجھے نظر آؤں گا پھر تمہارا ایمان، تمہارا تیقن جو ہے مزید بڑھے گا، اس طرح تم میرے قرب کی وادیوں میں آ جاؤ گے، اس طرح میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وادیوں میں آ جاؤ گے۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وادیوں میں آنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ اس درود و سلام بھیجنے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا ہوگی۔ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور سعادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق جب درود بھیجتے ہیں کہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں محبت سے، جس محبت سے پڑھتے ہیں اسی محبت سے اللہ اپنی شان کے لائق اپنے پیارے حبیب کی صحبت عطا فرماتا ہے۔ یہاں بزرگوں نے اس کی اس طرح تفسیر میں بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کا بطور خاص ہم محبت عشق سے مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اللہ اپنی شان کے لائق آپ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا محبت اور ادب احترام سے مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، جتنی شوق محبت سے کر رہے ہیں، اتنا اس کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں یہاں نظر نہیں آتا، لیکن جب یہی کام جب یہاں سے ہماری آنکھ بند ہوگی پھر جب سارے حقائق سامنے آ جائیں گے، پھر ہمارے قرآن مجید کا سمجھنا، ہمارا دعوت کا کام، ہمارا خیرات کا کام، صدقہ خیرات دینا، حقوق العباد کی بندوں کی خدمت کرنا، اور حقوق اللہ کی یعنی کہ سارے جو ہے نا صدقات نیکیاں، یہ ہمارے سامنے آ کر تحفے کے طور پر پیش ہوں گے، خوشبو در خوشبو آتی رہے گی۔ تو انسان کو اس وقت تو پتہ چل جائے گا۔ اس لیے ناظرین محترم ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اللہ کی کتاب پر ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے ہمارا، جو اللہ کے رسول نے فرمائے وہ سچ ہے، اور وہ سچ ہو کر رہے گا۔ لہٰذا اس زندگی کے ختم ہونے سے پہلے ہم ان باتوں پر عمل کریں، ان کا احترام کریں، ان باتوں کا پرچار کریں، عوام الناس تک پہنچائیں۔ یہی مشن ہے کہ مشن جمال القرآن جو ہے، ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ انسانوں کو بالعموم اور مومنوں کو بالخصوص یہ دعوت دیں کہ ہمارا جو رشتہ قرآن مجید کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، یہ کمزور ہو چکا ہے، اب قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رشتہ جو مضبوط ہو جائے، اور ہمارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا
تعلق ہونا چاہیے، تعلق محبت اور تعلق اطاعت اور تعلق اتباع، ان تین قسم کی جو ڈائمینشنز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جو 3 ڈائمینشنز ہیں تعلق کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کو مزید اسٹرانگ کیا جائے۔ جیسا کہ ناظرین محترم، ہمارے ہاں بطور خاص یورپ میں لوگ جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، بیٹیاں بیٹے جو جوان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں ہو گئے، آج ان کی بڑی عمر ہو گئی، مثال کے کوئی 30 سال کا، 35 کا، 25 کا، 40 کا، لیکن ہے ان کے جو نام دیکھیں تو مسلمانوں کے نام ہیں، اسلامی نام ہیں، لیکن ان لوگوں کو اس طرح دنیا میں چلے گئے، دنیا کے رنگینیوں میں اس طرح وہ مغلوب دنیا میں اس میں ہو چکے ہیں، دنیا کی آسائشیں ان پر غالب ہو چکی ہیں کہ وہ اپنے دین کو جو ہے بھول چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو بھول چکے ہیں۔ وہ بظاہر تو نام مسلمان ہیں، لیکن در حقیقت ان کے اندر میں یقین، سرٹنٹی اور عمل نام کی کوئی بات نہیں رہی۔ لہٰذا اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب مل جل کر، خاص کر بطور خاص یورپ میں اور انٹرنیشنل اور مغربی دنیا میں ہم اپنی نسلوں کو بچائیں، ان کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی روح کو بچائیں۔ ہمیں لوگوں کو قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں، اللہ کے پیارے نبی حضور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے لیے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، جدوجہد کریں، نوجوان نسل کو بچائیں، اور یہی ہمارا صدقہ جاریہ ہوگا، یہی ہمارا فٹ پرنٹ ہوگا، یہی ہماری لیگیسی ہوگی۔ اگر ہم لوگوں نے اس پر جدوجہد نہ کی تو پھر یہی ہوگا کہ جو آئندہ جو نسلیں ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی، اور نسلوں کو ان کا کوئی آئیڈینٹی بھی نہیں رہے گی، یہ مسجدیں بھی ویران ہو جائیں گی، اور ہم لوگ جو ہے ہمارا بھی کوئی پیچھے دعائیں کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں رہے گا۔ مومنین مومنات کو کہ مسلمانوں کے اولادوں کو، مسلم امہ کو بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم سب مل جل کر، مسجدوں کی کمیٹیاں، صاحب اختیار لوگ، جو علم والے ہیں وہ لوگ، جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ لوگ، سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے نوجوان نسل کو دین کی طرف لے آئیں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ کے گھروں میں نوجوان نسل سے بری ہونی چاہیے۔ یہی ہمارا مطمع نظر ہے، اور یہی ہمارا مشن ہے، اور یہی مشن ہے تحقیق جمال القرآن کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس میں برکتیں عطا فرمائے، ہماری سوچ میں اللہ سبحانہ و تعالی مزید وسعت عطا فرمائے، ہمارے انداز بیان میں اللہ سبحانہ و تعالی مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ہماری سمجھ میں اور دین پر عمل کرنے کی بھی اللہ سبحانہ و تعالی مزید توفیق عطا فرمائے، تاکہ بہتر سے بہتر طریقے سے ہم اللہ کی بتائی ہوئی کتاب پر عمل کریں، بھیجی ہوئی کتاب پر عمل کریں، اور بہتر سے بہتر طریقے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکیں، یعنی اپنے عمل میں حسن پیدا کریں، اپنی نیت میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حسن پیدا کریں۔ ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا وقت جو اختتام کو پہنچتا ہے، بھی اسی پر اتفاق کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔